پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کیا ایم کیو ایم کی حکومت سے علیحدگی کے بعد ملک میں وہ سیاسی موقع بنا ہے جس کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈال کر عوام کے وہ کام کروائے جا سکتے ہیں جو پچھلے 3 سال سے اپوزیشن کے بیان کے مطابق نہیں ہوئے؟ حنیف عباسی صاحب، آپ کا نقطہ میں نے روک لیا تھا، ذرا اس کو مکمل کیجئے. کیونکہ ہارون صاحب نے کہا جی اس وقت ملک کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ابھی میں نواز شریف صاحب کا نام لوں گا اور بغیر صرف یہ کہہ دوں گا کہ نواز شریف صاحب لیڈر ہیں. میں صرف ثابت کروں گا اس بات کو کہ پچھلے دنوں جب ہم لوگ کوئٹہ میں گئے اور وہاں پہ جو بگٹی قبائل، جو وہاں پہ مری قبائل، جو محرومیوں سے میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت کے ساتھ یا پرویز مشرف کا کیا درا جو تھا بگٹی قبائل کے ساتھ، اس صورتحال میں جو محرومیاں ان میں ڈیولپ ہوئی ہیں، ان کی موجودگی میں جو الفاظ انہوں نے کیے، کیونکہ پاکستان لسانیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم ہونے کی سازش تیار ہے، ہو بھی رہا ہے اور ہو بھی سکتا ہے. تو اکٹھا کرنے کے لیے ایک لیڈرشپ موجود، جو ان لوگوں کے منہ سے میں نے خود سنا کہ آپ واحد لیڈر ہیں اس پاکستان کے جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. میں قطع کلامی یہی صورتحال. دیکھیں، اس میں کنفیوژن یہ ہے، کسی بھی لیڈر کی مقبولیت ذاتی طور پر یا مختلف قسم کے لوگوں کا اس کے اندر ٹرسٹ ایک اپنی جگہ پر ہے. سیاست کے اندر ان کو ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو عمران خان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو جے یو آئی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں، دیکھیں پہلے تو یہ آپ نے طے کرنا نا، یہ تو لوگوں نے آپ کو قومی لیڈر بنانا ہے، یہ جماعتوں نے آپ کو قومی لیڈر نہیں بنانا. ہم ایک اپوزیشن کے الائنس کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک آپ الائنس کی بات کریں، نواب رضا صاحب کی کوئی کنسٹیچوئنسی دیٹ وے نہیں تھی. جیسے ابھی ویلکم کہا گیا ایم کیو ایم کو، کس صورت میں کہا گیا، پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ گڈ جسٹر کے طور کے اوپر یہ بات آئی کہ ہاں اس سے اپوزیشن مضبوط ہوگی، اور یہ فیصلہ اگر ان کا قائم و دائم رہتا ہے تو میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس سے اپوزیشن بھی مضبوط ہوگی اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد. ارے جی، کس اڈے پہ بیٹھے گی اپوزیشن، ذرا یہ بھی بتا دینا، کس کے اڈے پہ بیٹھے گی، کس کے گھر میٹنگز کریں گے، کہاں پہ پریس کانفرنس ہوگی، کہاں پہ ڈی ایس ایچ لگیں گی، کیمرے کدھر، یہ سب یہ پتہ ہے نا. ابھی جیسے اپوزیشن میں ابھی آصف صاحب نے کہا کہ جو بڑی پارٹی ہوگی اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس کو بڑا کردار ادا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں بڑا کردار ادا کرے گی اس پاکستان کو بچانے کے لیے. 9-0 جائے گی، اس پوری قوم کو بچانے کے لیے. میں بلنٹ سوال آپ سے، 9-0 جائیں گے؟ اگر ملک اور قوم کا سوال ہوگا تو کوئی اعتراض اگر ہے یا نہیں، ابھی تو سوال ہے نا، جائیں گے؟ ابھی سوال ہے نا، 9-0 میں وہی کہہ رہا ہوں نا، 9-0 جائیں گے. جو ہی چیزیں سامنے آنی شروع ہوں گی کہ یہ سارا کچھ ملک اور قوم کے لیے، تو پھر یہ فیصلے بھی کیے جائیں گے. ذرا سمسام بخاری صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب، کیا ہوا؟ ایم کیو ایم ناراض ہوگی اور اب اس پروگرام کے حد تک ہمیں یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے شاید اس کے پاس اتنے ساتھی نہیں رہ گئے جتنے اس کو چاہیے اس ملک کو گورن کرنے کے لیے. گو ہیڈ. دیکھیں طلعت، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں I was not able to follow the events totally. میں تو دیہاتی آدمی ہوں، اپنے گاؤں میں رہتا ہوں، ادھر آیا ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت مجھے پتہ لگا ہے، میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم نے آج ایک فیصلہ لیا ہے. I think it's too premature for me to comment on that. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جو عوام کے مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں، تو عوام کے مسائل سیاسی انارکی اور اس طرح کی جو انسرٹینٹی ہے وہ پیدا کر کے کبھی نہیں آتے. خود انہوں نے کہا، مجھے نہیں پتا ان کی کیا گفتگو ہوئی، میں نے فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کو آدھی سنی، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ آپ 1 سیٹ لے لیں، آپ 2 سیٹیں لے لیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ میں کہتا ہوں وہ ساری سیٹیں لے لیں، مگر ساری سیٹیں جیت کے لیں. یہ تو کوئی مطلب نہ ہوا کہ کسی کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہی نہ ہو. اینڈ دین حکومت نے تو یہ نہیں کیا بھائی. سیکیورٹی ایجنسیز کی وہاں سے سیکیورٹی ایجنسیز نے جب کہا کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ پوسٹ پون ہو گئے. اس میں کیا قیامت ہے؟ وہ وادی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. کل 1-2 جگہ اور فائرنگ ہوئی، وہاں پولنگ رکتی ہے، جنرل الیکشن میں بھی پولنگ رکتی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں طلعت، اور یہ کل کو نظر آئے گی، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، بیکاز یو نو I'm پاکستان پیپلز پارٹی، I am the member of پاکستان پیپلز پارٹی, but I am no more government. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ پکا کیا ہے تو یہ پھر صرف کشمیر کے الیکشن نہیں، ان کا کوئی اور بھی ایجنڈا ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہم کراچی میں اجازت نہیں دے سکتے جو ہو رہی ہیں. آصف صاحب ذرا اس پہ آئیے گا کہ جی بالکل واضح کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ شمشان بخاری صاحب کو بہت سی
ان باتوں کا علم نہیں ہے کہ جو پچھلے دنوں ہوتی رہیں، خاص طور پر کشمیر الیکشن کے حوالے سے جس طرح رحمان ملک صاحب اور دیگر لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے رہے اور تھریڈ کرتے رہے باقاعدہ، اور یہ بات کہتے رہے. ہم نے کبھی بھی الیکشن سے فرار اختیار نہیں کیا. ہم نے پیپلز پارٹی کو یہی کہا، جو ایلیگیشن آج شمسام بخاری صاحب ہمارے اوپر لگا رہے ہیں، ہم نے یہی کہا کہ جی آپ الیکشن میں جائیں اور الیکشن میں حصہ لے کر یہ سیٹیں لیں. ایسا نہیں ہے کہ 2 سیٹوں میں سے آپ ڈیمانڈ کریں اور ڈیمانڈ کر کے 1 سیٹ ہم سے لے لیں. جہاں تک انہوں نے کہا جی کراچی کے حوالے سے معاملات، ہم کراچی میں بہت سی ایسی چیزیں نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے. اگر کشمیر کے اس الیکشن کو دیکھا جائے تو کشمیر کے اس کاز کو بہت بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ کنٹرول لائن کے اس طرف اور بین الاقوامی سطح پر اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے اس الیکشن کی. اور اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو عمل اختیار کیا ہے وہ تو آمیروں کے دور میں بھی نہیں ہوتا، ڈکٹیٹروں کے دور میں بھی نہیں ہوتا، جو کہ اس جمہوری دور میں ہو رہا ہے. اور آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں ہم نے کبھی بھی کراچی کی بات نہیں کی، ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح پاکستان کے الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح آزاد کشمیر کی بھی جو ہے تیسری سیاسی بڑی جماعت MQM تھی، اس کو الیکشن میں حصہ دینا کا کوئی جو ہے ایسا جواز نہیں تھا کہ نہیں دیا جاتا. راتوں رات شب و خون مارا گیا. اچھا یہ اس سوال، اگر میں سوال کی صورت میں آپ کو پاس آؤں اور میں پینلسٹ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، یہ جو بات کر رہے ہیں شمسام صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر عوام کے مسائل حل کرنے ہیں تو پھر پرامن طریقے سے، اگر سیاسی گہما گہمی ہوگی تو سیاسی مارا ماری بھی ہوگی. اجازت دیں تو میں ایک چیز بتا دوں آپ کو. دیکھیں پرامن طریقے سے عوام کے مسائل کو MKM کے دوست ہیں، ان کی آواز اچھی طرح نہیں آ رہی ہے. میں 1 منٹ صرف لوں گا آپ سے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ایسی پولیٹیکل ول کی بھی ضرورت ہے، ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو چیزوں کو سمجھے. اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ طاقت میں آ کر اپنے حلیف کو، اپنے پارٹنر کو کمزور کریں، اس کو زج کریں، اس کو لیٹ ڈاؤن کریں اور پھر یہ کہیں کہ ہم جیسا بھی چاہیں گے کریں گے، ایسا نہیں ہوتا. مطلب حریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سیٹیں ہمارے پاس تھیں، شمسام بخاری صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ سیٹیں ہمارے پاس تھیں، تو طریقہ یہ تھا جو ہمارے پاس سیٹیں تھیں تو یہ کہا جاتا ہے ایز اے کولیشن پارٹنر کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن میں حصہ لیں، یہ سیٹیں اگر آپ دوبارہ جیت کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے. شمسام بخاری صاحب کو یہاں پہ لانے دیجئے. جی شمسام صاحب کوئکلی پینلسٹ گو ہیڈ. مجھے پہلے تو یہ بتا دیں، آصف حسنین صاحب ہیں ممبر ہیں قومی اسمبلی کے MKM کی طرف سے. جی گو ہیڈ. نہیں کون صاحب MKM سے بات کر رہے تھے؟ آصف حسنین صاحب. اچھا ہمارے محترم ہیں، بھائی ہیں ہمارے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں طلعت. میں حالات کو دیکھیں، میری ہمیشہ سے، ایون جب میں انفارمیشن منسٹر تھا یا بعد میں، میری ہمیشہ رہی ہے میں فساد کی طرف نہیں جاتا. مگر تھوڑی سی باتیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا ہمارے بھائیوں نے، ہماری غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے، تو اس وقت پٹرول کو ایشو بنایا گیا تھا. حالانکہ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، پیپلز پارٹی والے گاؤں سے آتے ہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کو یہ پتا تھا کہ پوری دنیا میں پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جب انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا تو 80 روپے قیمتیں تھی، اور جب یہ دوبارہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری عزت افزائی کی، دوبارہ حلف لیے تو پٹرول 100 روپے کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پٹرول کی قیمتیں یا آٹے کی قیمتیں نہیں ہیں، معاملات کچھ اور ہیں. معاملہ کیا ہے شمسام صاحب؟ لیٹ می آسک یو پوائنٹ. دیکھیں آئی ایم ٹو اسمال اے مین ٹو سے اباؤٹ دا معاملہ، لیکن میں آپ سے یہ جی میری بھائی بات تو سن لیں. آصف صاحب ایک منٹ، آصف صاحب بھائی کمپلیٹ کرنے دیں اور میں اپنے دوسرے پینلسٹ کے پاس سننے کی عادت ڈالیں. گو اہیڈ شمسام صاحب کمپلیٹ کریے. اچھا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں، مگر یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر ان کا یہ فیصلہ پکا ہے اور ان کے اور ہمارے معاملات دوبارہ طے نہیں ہوتے تو اٹس ناٹ اباؤٹ آزاد کشمیر سیٹس، یہ پھر کئی اور چیزیں بھی ہوں گی جو جس کا طلب شاید مجھے اور آپ کو نہ پتا ہو.